اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے، جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے، جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے، اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے، بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے، اس کا وکری ایک جہاں ہوتا ہے۔ تو وہ اہل سنت میں سے لوگوں کو خریدتے ہیں جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پہنا ہوا ہوتا ہے، اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے نطفے ہوتے ہیں، جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اسحاق جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا، انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے۔ رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور، رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور، رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے، اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے، اس کے ماننے والے اس سے بڑے پلیت ہیں۔ پانچواں پوائنٹ، ہم نے کوئی چندہ بک نہیں بنائی۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، میرے اس وقت بھی آفیشیل یوٹیوب چینل کی کمائی آلموسٹ 1 کروڑ کے قریب بن جائے اگر میں ویڈیو ایڈز کے اوپر اسے مونیٹائز کروں، اور اگر میں کنٹینٹ آئی ڈی لے لوں تو جتنے میرے نام کے اوپر چینل بنے ہوئے ہیں ان ساروں کی کمائی میرے اکاؤنٹ میں آنا شروع ہو جائے گی، یعنی وہ اپلوڈ سٹوڈنٹس کر رہے ہوں گے، کمائی مجھے مل رہی ہوگی۔ تو آپ ذرا اندازہ کریں، میں تو روزانہ کوئی 100-150 مولوی خرید سکتا ہوں روزانہ، پورے سال کی تنخواہیں ایڈوانس میں دے کے۔ کوئی مسئلہ ہے میرے لیے، لیکن ہم نے یہ کام نہیں کیا، اور اس لیے نہیں کیا کہ ہم قرآن و سنت کی تعلیمات میں اسے حرام سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ میں کسی سے چندہ نہ مانگ رہا ہوتا، اگر میرے چینل کی کمائی ہے میں لے رہا ہوں تو میں کسی سے تو چندہ نہیں مانگ رہا، یہ تو سائیڈ بینیفٹ ہے۔ میرا چندہ تب ہوتا نا جس طرح اس وقت بڑے انٹرنیشنل سپیکرز ہیں، ان کی ویڈیوز اگر آپ نے لینی ہو تو ویڈیوز خریدنی پڑتی ہیں، آپ کو ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کرنی ہو نا تو وہ ڈالرز دینے پڑتے ہیں آپ کو سال کے۔ میں نام نہیں لیتا، پھر وہ لوگ برا مان جائیں گے۔ ہم نے دنیا کی جتنی حدیث کی کتابیں اس وقت تک اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکی تھیں، آلموسٹ ساری بڑی وہ فری رکھ دی ہوئی ہیں ان کے PDF اپنی ویب سائٹ کے اوپر۔ میرے سارے کی ساری ویڈیوز فریلی اویلیبل ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ لہذا میں اس سے تو نہیں، یہ تو سائڈ بینیفٹ تھا کہ میں ویڈیو ایڈز چلا کے تو کمائی کر لیتا، ویڈیو ایڈز نہیں چلائے، صرف امیجز تک اس کو رکھا، کمپرومائز کیا، اس وجہ سے کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ہم دین کے نام کے اوپر جو ہے وہ غیر شرعی فعال کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی خوبی تھی، چندہ بک بھی نہیں بنائی، اور جو اپنی خود محنت کی کمائی تھی وہ بھی نہیں لی، صرف اس وجہ سے کہ شریعت کی حد نہ ٹوٹے۔ اب مجھے بتائیں، یہی چند چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ لوگوں کو جج کرتے ہیں کہ وہ اس سسٹم سے کیا بینیفٹ حاصل کر رہا ہے، تو ہم اس سسٹم کے بینیفیشری ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرے ساتھ اگر کسی کو آپ نے کمپیئر کرنا ہے نا کہ جی فلاں بھی بندہ دین کا کام کر رہا ہے، تو وہ میرے والی خوبیاں بتانی ہیں آپ نے۔ پہلی جو یہ خوبی ہے نا چندے والی، اس میں سارے فیل ہو جائیں گے۔ کوئی ایک بندہ نہیں آپ بتا سکتے جو چندہ نہ لیتا ہو، اور میں ان کے چندوں کو غلط نہیں کہہ رہا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر وہ اپنی بیسک نیڈز تک اپنے معاملات کو کرتے ہیں تو ان کا حق ہے۔ مثلا طارق جمیل صاحب ہزاروں سٹوڈنٹس کو ان کی رہائش سپورٹ کر رہے ہیں، انہیں تعلیم دیتے ہیں، ان کا سال کا بجٹ 155 ملین ہے، سال کا بجٹ 10 لاکھ کا 1 ملین ہوتا ہے، 155 ملین ایک سال کا ان کا بجٹ ہے۔ یہ میں 2 سال پرانی بات کر رہا ہوں، اب نہیں مجھے پتا کیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کروڑوں میں چندے لیتے ہیں، انہوں نے اپنا بیت المال بھی قائم کر لیا۔ اور بھی آپ نعمان علی خان تو چھوڑ ہی دیں، کیا حالت ہے، اربوں میں ہے بات، کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب، ان کی جماعت چندے لیتی ہے، کوئی نہیں، آپ کوئی ایک نہیں۔ الیاس قادری صاحب، ان کا تو آج سے 10 سال پہلے اربوں میں چندہ تھا ان کا۔ چندہ بکس رکھی ہوئی ہیں، چندے باکسز رکھے ہوئے ہیں، ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی شخص ہمیں کل کو یہ تانا دے کہ یہ پیسے کمانے کے لیے اس نے سب کچھ کیا ہے۔ اب بھی اگر آپ کو یقین نہ ہے کہ ہم اپنی دعوت کے ساتھ مخلص ہیں تو اپنی عقل کا علاج کروائیں۔ ہاں، اس کے بعد پھر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس سے یہود و نصارہ سے، ایجنسی سے فنڈنگ ہوتی ہے۔
یہود و نصارہ آپ کو یہ کہیں گے کہ قرآن بخاری اور مسلم پڑھو تو تم ہدایت پا جاؤ گے. ہاں، اور یہود و نصارہ کے ایجنٹ وہ ہیں جو کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. ہاں. محمد لقمان کرک سے، میں رمضان المبارک میں قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ رہنمائی فرمائیں کہ کس مترجم کی تلاوت کروں. شکریہ. بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھیں. عام بندہ جب قرآن کا ترجمہ اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا. میری جان من، قرآن کریم اتنا لاوارث نہیں ہے کہ آپ اس کو بغیر قرآن کے ماہر کے پڑھنا شروع کر دیں. ڈاکٹری میڈیکل کی کتاب آپ بغیر ماہر کے نہیں پڑھتے، تو قرآن کریم بغیر ماہر کے آپ کیوں پڑھیں گے؟ ترجمے آپ کے لیے نہیں ہے، یہ طالب علم کے لیے، یہ انڈر کنسٹرکشن عالم کے لیے، جو ابھی زیر تعمیر ہے، یہ اس کی مدد کے لیے. آپ کو چاہیے آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے تو کسی عالم دین کی زیر نگرانی پڑھیں. مجھے بتاؤ، اگر آج کوئی یہودی آ کے آپ کو کہنا قرآن نہیں پڑھنا مسلمانوں، یہ کتاب پڑھ کے انسان گمراہ بھی ہو سکتا ہے، تو ہم پورے ملک کے اندر ریلیاں نکالیں گے اس کے خلاف. اور آپ کا ہر مولوی ممبر پہ آ کے کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، ڈائریکٹ بخاری نہیں پڑھنی گمراہ ہو جاؤ گے. اور آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، مفتی صاحب نے فرما دیا. یہ ہے یہود و نصارہ کے ایجنٹ. دوسرا، ایجنسیز کی آپ بات کرتے ہیں، چاہے انٹرنیشنل ایجنسی ہو یا اندر کی ایجنسیز ہو، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے جیسے آؤٹ اسپوکن بندے کو جو کسی کا لحاظ نہیں کرتا، وہ اس کو پیسے کی بنیاد کے اوپر خرید سکتے ہیں. عمران خان صاحب جب اپنی پیک کے اوپر تھے اور پوری فوج ان کے پیچھے کھڑی تھی، میں اس وقت بھی لحاظ نہیں کرتا تھا ان کی پالیسیز کا، آپ کو پتا ہے. ہاں، جہاں مولوی ان کے ساتھ زیادتی کرتے تھے میں دفاع کرتا تھا، لیکن جو فوج کا پالیٹکس میں کردار ہے میں اس وقت کرٹیسائز کرتا تھا. جب عمران خان صاحب اترے تو سارے دم دبا کے بھاگ گئے. ان کے اوپر جب برا وقت آیا تو جو ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی یا ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو جرم کیا وہ تو الگ بات، اس کو تو کورٹ میں دیکھنے کی ضرورت ہے. تو میں نے آواز بلند کی. آج کسی کی جرت ہے کہ 2 جملے بول دے؟ کدھر ہے طارق جمیل صاحب؟ 9 مئی کے بعد کسی کی جرت ہوئی ہے کہ بولے؟ لیکن میں نے جتنی حق بات تھی وہ دھڑلے سے اسی رات لائیو سیشن میں کی اور بڑوں تک پہنچائی. وہ اس بات کا ثبوت تھی کہ ہمیں کوئی آر نہیں سچائی بیان کرنے میں. ٹھیک ہے، ابھی تو کئی باتیں یار میں اس کو کیمرے میں کرنا نہیں چاہتا ورنہ اور مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. تو کسی کی جرت نہیں کہ ایسا کوئی معاملہ کرے. 1 روپے کے کسی کے روادار نہیں ہے. یا ہزاروں، اب تو میں کہہ سکتا ہوں لاکھوں لوگ ہو کے جا چکے ہیں. سب کو ریسرچ پیپرز فری دیے ہیں، سب کو دودھ پتی پلائی ہے فری. جو صبح جلدی آتے ہیں انہیں ناشتہ بھی کرواتے ہیں، سموسے بھی، سب کچھ اپنی جیب سے کرتے ہیں. یہ وہ واحد خانقاہ ہے توحید کی جہاں پر چندے لیے نہیں جاتے بلکہ اپنی جیب سے کھلایا جاتا ہے. ہاں، آپ یہ جو صوفیاء کی خانقاہوں کی بھی بات کر رہے ہیں نا کہ وہاں فری کھانا کھلایا جاتا ہے، نا 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 جناب. جو بندہ آپ سے 1 لاکھ روپے لے کے آپ کو 1 روپے آپ کے اوپر لگا لے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ فری کھلا رہا ہے. آج داتا دربار کے چندے بند کر دیں، آج پاک پتن کے آپ چندے بند کر دیں. یہاں کوئی صفائی کرنے والا بھی آپ کو مل گیا تو مجھے پکڑ لیجئے گا. یہ دربار چل رہے ہیں چندوں کے اوپر، اور جدھر 150 بندہ صرف نوٹ گننے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے شام کے وقت، اگر وہاں پہ 2-4 دیگیں جو لوگوں نے فری چڑھائی ہوئی ہیں وہ آپ کو کھانا کھلا دیتے ہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ بابا جی کر رہے ہیں؟ بابا جی تو خود آپ کے چندوں کے اوپر چل رہے ہیں. ہاں، باباؤں کے بابا آ گئے آپ. ہاں، تو یہ سارا فراڈ ہے. یہ آپ لوگوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا کہ آپ سے لے کر یہ سلطانہ ڈاکو والا کام کر رہے تھے. ہاں، امیروں سے لے کے غریبوں پہ لگا دیا. یہ غریبوں سے لے کے تھوڑا سا غریبوں پہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ بابا جی کھلا رہے ہیں. کوئی بابا نہیں کھلا رہا بھائی، کسی نے کوئی محنت نہیں کی ہے. پرانے بھی اسی طرح ہی کرتے تھے، حکمرانوں کے تحائف لیتے تھے، ان کے بینیفیشری ہوتے تھے. آپ کو یہ سارے مغل بادشاہ بھی دیکھیں سارے مزاروں پہ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے. تو یہ سارے اس سسٹم سے کھاتے پیتے تھے. تو یہ بات بھی الحمدللہ ہمارے ہاں آپ کو کوئی چندہ بک نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، کوئی فرقہ نہیں، سب کے پیچھے نمازیں پڑھنی. تو اب تو کوئی آپ کہہ ہی نہیں سکتے کوئی اس سسٹم سے ہم نے کوئی بینیفٹ حاصل کیا.